اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل البيت، أو كما ورد في الحديث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو سعادت عطا فرمائی کہ اس سال کے عاشورہ کے دونوں روزے 9-10 ہم لوگوں نے رکھے. جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے. عاشورہ یہ شہیدان کربلا کے واقعے کے سبب اس میں برکت آئی. ایسی بات اس میں خیر و برکت پہلے سے اللہ نے رکھی. شہیدان کربلا کے قصے، ان کی قربانی، ان کی شہادت سے اس دن میں اور اضافہ ہو گیا. اس کی شان عظمت اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس وقت جو پیش کرنا ہے تو یہ ہے کہ لوگ چونکہ عاشورہ کے دن میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس واقعے کو لے کر حضرت حسین کے قصص، ان کے حالات تفصیل سے مذاکرے ملاتے ہیں. اسی کے پیش نظر میں نے یہ آیت پڑھی جس میں خاندان نبوت کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا. اللہ رب العزت نے آیت میں یہ فرمایا: انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگیوں کو اللہ دور کرے اور اللہ تمہیں خوب پاک کرے. وہ یطہرکم تطہیرا. یہاں دو باتیں، اہل بیت سے کون مراد، اور اللہ گندگی دور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ علماء لکھتے ہیں پاکی اور گندگی سے دوری کے سلسلے میں اس سے حضرات انبیاء، ملائکہ، ان لوگوں کو جو اللہ نے ایک خوبی دے رکھی ہے، گناہ جو ان سے نہ ہو، جس کو ہم لوگ عصمت سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک تو گناہ ہو اور معافی مانگنا، گناہ ہو معاف ہو جانا، لیکن ایک تو کہ گناہ جنہ ہو. یہ گناہ جنہ ہو اس کو کہتے ہیں عصمت. یہ خوبی انبیاء علیہ السلام کی تھی، ان سے کبھی گناہ نہیں. یہ خوبی ملائکہ کی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک رکھنا چاہتے ہیں اہل بیت کو، خوب گندگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اس سے یہ والی خوبی مراد نہیں کہ بالکل گناہ جنہ، جس کو عصمت کہتے ہیں، وہ مراد، بلکہ مراد یہ ہے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاوے تو اللہ چاہتے ہیں پہلی فرصت میں کہ میرے محبوب کے خاندان والے جلد از جلد پاک صاف ہو جائیں. اللہ اسباب ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت جلد پاکی مل جاتی ہے. اسی کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں محفوظیت سے. ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے مگر اللہ محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کی نحوست سے محفوظ. دھیرے سے آہستہ سے اللہ
ان سے وہ کام کروا لیتے ہیں کہ گناہ ختم، انہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ گناہ پر معافی مانگ لے۔ یا اوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ خاص امتیازی شان کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب کہ گناہ جو یہ بات تو نہیں، لیکن یہ کہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ بہت شاندار ان کو گناہ سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے آیت کریمہ۔ نمبر 2، اس آیت میں اہل بیت سے کون مراد؟ بعض علماء حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں بھائی اس سے مراد تو ازواج مطہرات ہے، اور اس کا قرینہ، اس کی علامت یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے بھی نبی کی ازواج کا ذکر ہے 21 پارے کے آخر میں، اور اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ازواج کا ذکر اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے نبی کی بیگمات، تم میں سے جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گی تو ہم ان کے ثواب کو دوسروں کی بنسبت خاص طریقے سے ڈبل کر دیں۔ تو اس سے پہلے بھی ازواج کا تذکرہ ہے۔ من کل کی ضمیر کا مرجع نساء النبی ہے، جو اس سے پہلے یا نساء النبی، اس کے بعد بھی ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اور اس آیت کے بعد بھی ازواج کا ذکر ہے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، یہ جو صیغہ ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں جمع مؤنث حاضر کا، کہ اے نبی کے ازواج، تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ اور عورتوں کے سامنے پیش کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر مراد نساء النبی ازواج مطہرات ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد، وہ تو یوں کہتے تھے، بازار میں اعلان کرتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب اس سے تو اہل بیت سے تو ازواج رسول مراد، اور اگر کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے تو مباہلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مباہلہ کا مطلب یہ کہ اگر میں اپنی بات میں غلط تو اللہ جو بھی میری پکڑ فرما لے وہ مجھے منظور۔ لیکن ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں اہل بیت بھی مراد، اہل بیت سے مراد جہاں ازواج مطہرات قرآن مجید کے آگے پیچھے کے یہ علامات بتلا ہے، وہیں پر حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی، اس کو بھی مراد لیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک حدیث ہے، حضرت اما عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو کالی چادر پہنی تھی اور وہ روم کی بنی ہوئی چادر پہنی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، کسی جگہ تشریف فرما ہوئے، تو حضرت حسن آئے، آقا نے چادر میں ان کو داخل کر دیا، حسین آئے، انہیں چادر کے اندر داخل فرما دیا، اس کے بعد حضرت علی آئے، انہیں بھی حسین، علی آئے، انہیں بھی فاطمہ آئے، ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد آقا نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ ارادہ کرتے ہیں اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنے اور تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی، یہ آیت پڑھ کے کوئی اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے ساتھ ان چار کو جو شامل کیا یہ اہل بیت، بلکہ یوں بھی آقا نے فرمایا چاروں کو لپیٹ کر گویا چادر میں 5 ہے، نبی جی، بیٹی، داماد اور دونوں نواسے، اور آقا یہ فرما رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے اہل بیت۔ مجھے تو یہ تفسیر سنا کر اس بات سے قطع نظر جب یہ علماء کیا کہتے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں ہے کہ حضرت حسن، حسین، علی اور حضرت فاطمہ یہ بھی گھر کے ممبر،
تو یہ آیت ان کے ساتھ بھی جڑتی، اور جب آیت جڑ گئی یہ ان کے لیے، تو اب مطلب یہ نکلا کہ نبی کے خاندان والوں کا ایک مقام ہے، وہ مقام یہ ہے کہ یہ نبی جیسے معصوم تو نہیں ہے کہ گناہ جو نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاوے تو اللہ خاص رحم و کرم فرما کر ان کو بالکل کلین کرنا ہے، کلین فرما دیتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا سے جب جاتے ہیں بالکل پاک و صاف یاد آتا ہے۔ اور جو دنیا سے جاوے، قرآن کا اشارہ ان کے متعلق بتلا ہے، دنیا سے وہ جائے گناہ بخشوا کر، اس کا مقام کتنا بڑا ہو۔ ارے بھائی جو مغفرت شدہ ہو، اس مغفرت شدہ کی نماز جنازہ میں شرکت یہ نماز پڑھنے والے کو معاف کرا دیتی۔ بات سمجھ لو، جو آدمی جس کے ساتھ بیٹھا اس کا اثر رہتا ہے، اہل بیت ایسے ہے کہ گناہ سے ان کو کلین کر دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ رہنے والا اللہ اسے بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کی نماز پڑھنے والا نماز جنازہ اللہ ان کو بھی کلین کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام، سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ مقام سمجھا دیا میں نے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، سیدوں کو دیکھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو کو چھوڑا، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میرے خاندان۔ آپ اشارہ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی کتاب میں اللہ جو قانون پسند فرماتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور اس قانون پر عمل کرنے والی کھلی کتاب یہ اہل بیت۔ اہل بیت سید گویا اللہ کے بیان کردہ اس قانون کو عملی پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی کے ذریعے سے وہ سمجھانے والے، ان کا مقام سیدوں کو برا بلا نہ کہنا چاہیے، سمجھے؟ آقا نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو کو چھوڑا، کتاب نہیں کی۔ اور پہلی بات تو یہ ہوئی عاشورہ میں جو اہل کربلا کا تذکرہ، تو یہ سب اہل بیت، ان کے متعلق ہم لوگوں کو محبت کا اظہار اس وقت بھی کیا ہوگا، مزید کرے وہ یہ کہ سارے سما، سمجھ لیں؟ وہیں پر ایک دوسری بات کہ اس میں بطور خاص تذکرہ کس کا؟ حضرت حسین کا تذکرہ، اور حسین کے بڑے بھائی حسن کا تذکرہ۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں کو حضرت حسن کی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حسن کی ایک بات، مسجد میں جاتے تھے تو کیا کہتے؟ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی سب کے سامنے ڈینگے نہیں ماری۔ آج ہمارا حال ہوتا ہے، تھوڑی سی کچھ پوزیشن مل جاتی ہے دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی مارتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کبھی کسی کے سامنے اپنی فضیلت، اپنی بڑائی، اپنی شیخی مت بگاڑو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی شان لوگوں کے سامنے نہ جتلاؤ۔ اللہ کو معلوم ہے کون تقوی والا ہے، هو عالم بمن اتقى۔ تم اپنی زبان سے اپنی شان بتلاؤ گی، اس کی وجہ سے تھوڑی بڑے ہو جاؤ۔ بڑا تو وہ ہے جو تقوی والا، تقوی والا کون میں جانتا، هو عالم بمن اتقى۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد شیخی کی بات حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہے، جب مسجد میں جاتے تھے تو کیا کیفیت تھی ان کی، بس وہی بات مجھے بتانی ہے۔ کہتے ہیں جب مسجد کے پاس جب وضو فرماتے تو چہرہ بدل جاتا، جب وضو کرتے تو چہرہ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چہرہ اس طرح سے رنگ پھیکا پڑ جاتا؟ فرمایا ہاں، بڑے بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ تو وضو کیا اور پھر وضو کر کے مسجد میں جاتے
تو مسجد کے دروازے پہ جہاں دوسری دعا ہے اس کا اہتمام، بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، جہاں یہ پڑھے وہاں یہ پڑھے، وہاں حضرت یہ پڑھتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی شان نہیں بگاڑتے تھے۔ فرمایا الہی عبدک ببابک، اے میرے معبود تیرا غلام تیرے دروازے پہ ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے نیکو کار اچھے کام والا کہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کے دروازے پہ گنہگار آ کھڑا ہے، قد اتاک العاصی۔ پھر تیسرا جملہ وقد امرت المحسن منا ان يتجاوز عن المسيء، آپ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں کیسا سلوک کریں، تو کہا کہ آپ نے ہمارے محسن کو کہا، ہم نے جو اچھا سلوک کرنے والا اس کو آرڈر دیا ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی گستاخی گڑبڑ کر دے اس کو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، تو آپ نے ہمارے محسن کو کہا کہ گڑبڑ کرنے والے کو معاف کر دو، تو فَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، اس وقت میں اس حالت کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ محسن ہیں، اچھا معاملہ کرنے والے، میں تو گنہگار ہوں، تو فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا عِنْدِي، اللہ میرے پاس تو جتنی برائیاں ہیں ان تمام سے درگزر فرمائیے، کیوں؟ بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ يَا کریم، اے کریم آپ کے پاس سمجھے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تو آپ کے پاس جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے واسطے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے درگزر کا، فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا عِنْدِي بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ يَا کریم۔ آپ انداز لگائیے کتنی لجاجت کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، پھر بعد میں داخل ہوتے تھے۔ الہی عبدک ببابک، الہی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء، پہلے اللہ کی تعریف، الہی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا بتایا وہ ضابطہ وقد امرت المحسن منا ان يتجاوز عني فانت المحسن وانا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا کریم۔ ہم کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاوے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے فلاں کیا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ کرتے ہوئے بھی بولے گا، سمجھ رہے؟ ہاں، ارے کہیں کہ اللہ تو ہی نیکوکار، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ الہی عبدک ببابک، الہی عبدک ببابک یا محسن اتاک المسیء، یا محسن اتاک المسیء وقد امرت من المحسن، وقد امرت من المحسن ان يتجاوز عن مسيء فانت المحسن وانا المسيء فتجاوز ما عندي من القبيح بجميل ما عندك یا کریم۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اہل بیت کے ان حالات کو سن کر ہماری طبیعت پہ بھی یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کا دامن صحیح طور سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ۔